اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بھائیوں کو جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں لیسن جو ہمارا لیسن نمبر 14 ہے، جیسے ابھی معاذ بھائی نے بتایا، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم جب اس میں سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں سورہ بقرہ ہم نے شروع سے شروع کی تھی، اس میں لیول 1 ہم کر چکے ہیں، جس میں کہ لیول 2 میں جس میں سورہ فاتحہ تھی اور اس کے پہلے 5 صفات 4 رکوع تھے، جس میں متقین، کافرین، منافقین کا ذکر تھا، کلاسیفیکیشن تھی ان کی انسانوں کی، اور پھر عام سب انسانوں کو دعوت تھی قرآن اللہ کی بندگی کی، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، اور اس میں شیطان ملائکہ کے سوالات تھے، اور پھر شیطان کا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا تھا۔ تو اس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی علم کی بنیاد پہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا، چیزوں کے ناموں میں انہوں نے نہ بتایا، تو آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو ایک فضیلت ملی انسان کو آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو 4 رکوع ہے، یہ ایک پاؤ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے حالات شروع ہوتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ کتنی اپنی رحمت کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور ہر قدم پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، تو پھر بات آگے چلتی رہی۔ تو آج بھی اس رکوع میں بھی انہی کے اس میں ذکر ہے، لیکن جب یہ ہم بنی اسرائیل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہمیں ایک چیز اپنے سامنے رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی قوم ہے اور ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جنت دے گا، اور یہ نظریات جو ہیں ہمارے امت مسلمان کے بھی ہیں۔ تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں، اور اس جو قرآن پاک کا حصہ، اس میں ساتھ ساتھ ہدایات بھی ہیں، جو کہ کیوں یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اس لیے شروع میں کہا گیا کہ ہدایت متقین کے لیے، اور ہدایت کے لیے، اور انسان دعا کرتے ہیں صراط المستقیم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی تھی بنی اسرائیل کو تورات کی شکل میں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ ہم جو ہے وہ دوسرا پڑھ رہے ہیں، جس میں 6 7 8 9 10 یہ پیجز ہیں۔ آلریڈی ہم جو اس کے 3 پیجز اس حصے کے پڑھ چکے ہیں 9 پہ۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے آئی تھی، جو سب سے پہلے اس میں جیسے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام قصہ تھا، اس کی آخری آیت تھی ہدایت کے بارے میں، اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو نیچے جنت سے جو ہے وہ زمین پہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو ہے وہ تفصیل میں ملتی ہے کہ ان سے کہا کہ نیک کام کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو۔ پھر فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پھر 40 لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے وہاں پہ طور پہ، اور پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا دیا، اس کی عبادت کو شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے موت طاری کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بستی میں ہم جو ہے وہ منہ سلوہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ککڑی اور ہمیں یہ پیاز اور یہ چیزیں چاہیے، بصل وغیرہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بستی میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے کے لیے 2 کنڈیشن لگائی کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے پھر اس کو جو ہے چینج کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا مارے اس پتھر پہ، تو اس سے 12 چشمے نکل آئے، اور پھر جو وہ اس سے سیراب ہو گئے۔ تو اس میں جو اگلا جو ہمارا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ان کا کانسیپٹ تھا اس کو کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رول کیا ہے ہدایت کے بارے میں، اور جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ ہمارا پچھلا جو تھا اس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور آج جو ہے ہم نے اس موضوع پہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کوئی طور پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جو پورا معاملہ ہوا، تو انشاءاللہ آج وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کا رد عمل بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ جو پچھلی جو ہمارا تھا موضوع تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں مومنین کو بھی اس میں شامل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، پھر یہودی تھے، نصرانی تھے، اور صحابی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ نے واضح طور پہ کہا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا
والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے گا، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ایمان ہے اس کے بعد عمل صالحات ہیں، پھر اس کے لیے فلاحم، ان کے لیے کیا ہوگا، اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس اجر ہوگا، تو اس میں وہ کیا اجر کیا ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ جو ہے اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا. اب جو ہے وہ یہودیوں نے کیا رویہ اختیار کیا، من الذین آمنوا، اور اس کے بعد جو ہے عمل الصالحات کا، وہ جو اگلی دو آیات جو ہیں اس میں ہمارے سامنے گا 63 اور 64 میں جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں. تو اس میں جو مضامین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورے کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں جو مضامین ہے اس کو یاد رکھیں. تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. تو یہ اس میں دو جو آیات ہیں، آیت نمبر 63 اور 64 سورہ بقرہ کی، اس کے یہ مضامین ہیں، ان کے اسباق ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے، دو آیات ہیں، اس میں بہت کم نئے الفاظ ہیں. پہلی جو اس میں 0 ہے، دوسری سطر میں 3 ہے، پھر 1 ہے، پھر 0 ہے. تو الحمدللہ اس طریقے سے ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ دو کے ایوریج پہ جو ہے وہ آیات میں نئے الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ. تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک لفظ کو دیکھیں گے اور پھر اس کا جو شرح تفسیر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے اقرار، جب ہم نے لیا تم سے اقرار، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اس سے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اذ اخذنا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، اقرار، عہد، اقرار، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. اچھا یہ جو ہے نا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، اس میں ڈیٹیلز آئی ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 ہے، اس کا ترجمہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں. انہیں وہ وقت کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا، گویا وہ چھتری ہے. وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آپ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، تو کوئی تم غلط روی سے بچے رہو گے. یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس کو سمجھو، غور و فکر کرو، اس پہ عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا، رزلٹ میں تم اس سے بچے رہو گے. تو یہاں پہ بھی اسی کو کہا گیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. اس کو ہم ریپیٹ کریں گے، جو نئے الفاظ آتے ہیں اس کو ہم ایک سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. نماز آپ کسی بھائی کو جو انمیوٹ کر دیں تاکہ میں اسے ریپیٹ کر سکے. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا. کسی ایک بھائی کو کر دیں، کیونکہ جب دو آوازیں آتی ہیں تو کیونکہ وائی فائی کی سپیڈ مختلف ہوتی ہے تو کنفلکٹ کرتی ہیں. ایک بھائی جو ہے پہلے حصے میں کر لیں، دوسرا بھائی دوسرے حصے میں کر لیں. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر، طور، کوہ طور، طور، کوہ طور، ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. تو پکڑو اس میں جو ہے آتیناکم بقوۃ، آتیناکم بقوۃ، اور اس سے جو ہم نے دیا ہے مضبوطی سے. آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے. 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 بقوۃ، مضبوطی سے. بقوۃ، مضبوطی سے. بقوۃ، مضبوطی سے. بقوۃ، مضبوطی سے. اذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.
انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے وقت خارج سے ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور عظمت اور برتری، اس کے عہد کی اہمیت کا پورا احساس ہوا، اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے میں کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ یہ تفہیم میں مولانا نے اس کی تشریح کی ہے، اور اسے مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں، اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میثاق باندھنے پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے اس کو آمادہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامن قوم میں میثاق باندھنے کے ہی لیے گئے تھے، مگر اللہ تعالی نے معمولی طور پر ان سے عہد قرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و قرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرا دی جائے، تاکہ اقرار کر وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدعہدی کے انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماحول طاری کیا تھا تاکہ وہ ان کو ریئلائزیشن کروانے کے لیے۔ خذو ما آتینا، خذو پکڑو، ما جو کچھ آتیناکم ہم نے دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکرو اور یاد رکھو، لعلکم لعل تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت ملی تو آپ ان 70 آدمی کو جو کہ آپ ساتھ طور پر گئے تھے، 70 آدمی ایک پورا گروپ لے کے گئے تھے۔ اس میں مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی ہیں کہ یہ تو ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں اور آپ نے کوئی طور پہ رہے، جب واپس آئے یہ تختیاں لے کے، تو اس وقت جو ہے وہ قوم نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو آپ نے جو ہے وہ تختیاں پھینک دی، ناراض ہوئے، بہت غصے میں ہوئے، اور پھر جب غصہ کم ہوا جب سارا تو اس کے بعد پھر تختیاں اٹھا لی، اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ ہم جو خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو وہ میثاق جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں عمل کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے طور پہ گئے تھے، اور ان تاکہ جب ہم نے ان سے اقرار لیا تو وہ تورات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی تاکہ ان سے اقرار لیا جائے، اس پہ عمل کریں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، صبر کیجیے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا ہو تھا، اس سے کہا گیا تھا اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا کریں۔ اب یہ کہ باقی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایسا کوئی واقعہ قرآن پاک میں نہیں ملتا، صرف یہ قوم بنی اسرائیل کا ملتا ہے، اور جیسے ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں لگاتار یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہے۔ تو لیکن سب جو کتاب جب دی گئی، ان کو کتاب دی گئی ہے تو اس لیے کہ یہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ ان کو جو ہے وہ پرہیزگاری جو ہے وہ ان کو تقوی حاصل ہو۔ تو یہی ہے کہ یہ جتنا یہ جو کتابیں عمل کرنے کے لیے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسکم واموالکم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال جو ہے وہ جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ تو یہ اس میں ہے کہ تم اس سودے پہ جو ہے وہ خوشی مناؤ۔ تو یہ انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے اطاعت کے لیے، ان لہم جنہ کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہاں سے پکڑنے والی بات نہیں ہے کہ مضبوطی سے تھام لیا، اس کو پکڑ لیا اب چھوڑنا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ ان کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کا مطلب کہ ان احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو، یعنی اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ ایک حدیث ہم لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث۔ اصل میں دو چیزیں چھوڑ گئے، جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے، اور جو حدیث ہے، جو سنت ہے، اس میں عمل ہے کہ اس پہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے عمل کیا اور صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو چیز کی گئی اور آپ نے اس کو ریکمینڈ کیا خاموشی تھے، تو وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سے روک دیا، منع کر دیا۔ دوسری حدیث پاک ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں آگے فرمایا اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جو پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی موطا مالک کی، یہ اس میں آتا ہے کہ یہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس وقت ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ حجت الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا ہے بعد میں، جب آپ سفر میں تھے کسی کا رک کے، تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو ہم مضبوط سے پکڑیں گے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آج کے ہم فتنے دیکھتے ہیں تو اللہ کی کتاب پہ تو کم حملے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ منکرین حدیث بھی ہیں، حدیث کی مختلف غلط قسم میں انٹرپریٹیشن کرنے والے بھی ہیں، اور حدیث کو جو ہے وہ کوئی ایک حدیث لے کے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ باقی حدیث کے سارے مجموعے پہ وہ لکیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے اویئر رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس سے اویئر کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے اس حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ناتا کمزور پڑتا ہے تو خود بخود جو ہے ہمارا جو ہے رابطہ جو ہے اللہ کی کتاب سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کمزور کرنا مشکل ہے، تو اس کو اللہ کے رسول کی سیرت پہ مختلف طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں، حدیث پر مختلف طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے اویئر ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ میں اس کو یاد رکھو، یعنی اس کو وذکرو، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو۔ انسان ہونے کی وجہ سے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام ہمیں دیا ہے جس میں نماز کا نظام ہے، اس میں نظام میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے جیسے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جو ہے وہ جو جہری یعنی کہ اونچی بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور مضامین ہمارے ریوائز ہوتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی جو بار بار جو ہے تذکیر ہوتی رہتی ہے، اور کچھ میں ہم جو اپنے دل میں پڑھتے ہیں خاموشی کے ساتھ، جیسے زور اثر کی نمازوں میں۔ اور پھر یہ قرآن پاک کی بہت جو ہے وہ تلقین کی کہ اس کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی بہت اجر ہے اس میں، اور یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ہمیں ہر طریقے سے جو ہے اس ذکر کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی جو ہے یہ بھی اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں لیکن ہم عربی ہمیں نہیں، ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں یہ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا پیغام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا، ہم ڈائریکٹلی اس کو سمجھ سکیں ٹرانسلیشن کے بغیر بھی۔ اس میں یہ حکم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگر تورات کو متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، ہمیں بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یاد رکھیے قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا، اور اگر یاد کیا تب بھی پڑھنا ہوگا ورنہ بھول جاتا ہے، تاکہ اس کی آیات، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ ہمیں صرف آیات کے ورڈز جو ہے وہ یاد نہیں کرنے، یہ دیکھیں قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ورڈز پڑھتے ہیں، نہیں، ہمیں اس کا میننگز بھی آنے چاہیے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ پھر ہمیں جو کچھ بتائے گا اس کے مطابق ہمیں جو کرنا پڑے گا۔ جب میں جس سے مخاطب ہوں، ماشاءاللہ ہماری جو قوم کے جو ہے 0.001% لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، اور ہم نے بہت محنت کی ہے یہ سارا کچھ سیکھنے کے لیے، جو اپنا علم، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، اس میں ہم دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے نا اپنے اس وقت کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے اللہ کی کتاب کے لیے۔ پھر جیسے حدیث پاک ہمیشہ آخر میں جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ ہم نے اس کو آگے پھر اس کو پاس آن بھی کرنا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکے دینے کی کوشش کرے، یہ دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے، تو یہ ہیلپ کرتی ہے ہمیں کتاب۔ اس کی آیات آپ کو پکڑتی ہیں، جبکہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل بتا رہی ہوتی ہیں، آپ کو جواب دے رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک ماحول میں ہم جو ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، اور مسلسل بڑھانے کے لیے سوچتے رہیں، کیونکہ ہم آخر میں ایک دعا کرتے ہیں جیسے اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری ایفرٹ بھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس کے احکام کو یاد کرتے رہیں گے، تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے وہ اس کو آگے دیکھتے ہیں، اور جب بھی آپ کسی کام کرنے کی ذمہ داری لیں تو اسے یاد رکھیے کہ اس کو بہتر انداز میں مکمل کیجیے، یعنی کہ
احسن عملا، بہترین عمل جو ہے بہترین ہونا چاہیے. ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بہترین انداز سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں جو بھی کام ہے. تو یہ پہلا ہمارا کام یہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کو بہترین انداز میں کریں. ہمیں جو ہے قرآن پاک کی جب ہم نے ابتدا کی تھی سورہ کی، اس میں تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے جو لفظ تھا ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ھدی للمتقین یہ جو ہے اولین صفت کے انسان کی پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا، برائی سے بچنا، بھلائی کا طالب اور اس پر عمل کرنے خواہش مند ہو. یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں: بھلائی اور برائی میں تمیز، برائی سے بچنا، بھلائی کا طالب ہونا اور اس پر عمل کرنے کے لیے خواہش مند ہونا. یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیات تھیں اس میں جو ہے وہ صفات بیان کی کہ متقی کون ہے، یہ متقی کیسے بنا جا سکتا ہے. اس کی 5 صفات تھیں. پہلی تھی وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری تھی نماز قائم کرتے ہیں، تیسری تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی تھی وہ قرآن اور مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں تھی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں تھیں. جیسے اس میں لاتے 2 چیزیں جو عملی ہیں، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ کیا تھا. یہ ہمارا جو ہے وہ مشن ہونا چاہیے زندگی کا. اگر ہم تقوی اختیار کرنا چاہتے تو یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے، نماز کو قائم کرنا، نماز کے نظام کو قائم کرنا. جیسے جو ہمارا پہلا تھا لیول 1، اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم نماز کو سیکھیں. اور نماز میں جو مضامین ہیں، جو مختلف اذکار ہیں، ان کو ہم نے سیکھا تھا تاکہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ واقعی ہمیں سمجھ آ رہی ہوں، پڑھ کے آ رہے ہیں، اور خشوع اور خضوع جو نماز کی اساس ہے اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کریں. اور دوسری پریکٹیکل چیز کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہاں میں نے جیسے عرض کیا تھا، مفسر نے بھی اس کے لکھا ہے، یہ صرف مال نہیں ہے، یہ آپ کی صلاحیتیں بھی ہے، یہ آپ کا وقت بھی ہے، یہ آپ کا مال بھی ہے. جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس وہ جمع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے اور آخرت میں ہمارے کام آئے گا. یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی. ہم اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اسے جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. میں عربی میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جزاک اللہ خیر ایمان بھائی۔ الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فا پس، لو اگر، لا نہ، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم لا البتہ، کن ہو جاتے، تم البتہ تم ہو جاتے، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم تولیتم پھر وہ لوگ اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جو ہمیں پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی طور کو اٹھا کے ان پہ مسلط کیا اور پھر ان سے لیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے جو وہ غرق ہو گیا، پوری کی پوری اس کی فوج غرق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ لیکن جب وہ پھر صحرا میں پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے، پیچھے سے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ تبھی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ گئے، 70 لوگوں کا وفد گیا، جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا، میثاق کا ذکر دیا قرآن پاک میں ہے، اور ان سے لیا پکڑو مضبوطی کے ساتھ تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، ذکر کرو اس کا۔ تو لیکن یہ کہ انہوں نے جو ہے ثم تولیتم تم پھر گئے اس کے بعد، من بعد ذالک فلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا، فضل کا مطلب زیادہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت اگر کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اثاثے میں کمی نہیں ہوتی۔ فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ وہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضہ میں ہیں اس میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ کے لیے ضروری تھا، یعنی کہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، یعنی اس کی رحمت ہے، اس کی فضل ہے۔ تو فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کا استحقاق نہیں ہوتا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت جو ہے وہ اگر نہ ہوتی، اس سے مراد ہے اس کی عطا اور انعام ہے۔ رحمت سے کہ معنی ہے وہ بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ یہ اس کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانی کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اس کو ہم اگر اپنے انتباہ کرتے ہیں امت مسلمہ پر، اس کے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آخری رسول کی امت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کنٹینیوس ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت، آپ کی حدیث جو ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ جیسے بنی اسرائیل کو بار بار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بار بار موقع دے رہے ہیں، لگاتار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ دنیا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے میں سے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا کتاب حکیم، اس میں ایک مضمون جو بار بار تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ توبہ کا مضمون ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ انسان کے مرنے تک، جب اس کو موت نظر آتی ہے پھر اللہ قبول نہیں کرتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایسے جب یہ سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پوری دنیا کے برابر جو زمین کے برابر گناہ کر کے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ ہمیں ساری آیات جو ہیں وہ قرآن پاک میں اس مفہوم سے ملتی ہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے بنی اسرائیل کی، ہم لگاتار اس کی مثالوں کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے اور موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے ہدایت کا، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا۔ ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے
توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس کا موقع ختم ہو جاتا ہے عمل کرنے کا. جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اپنی جو توبہ کو عمل سے ثابت نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی توبہ کو جس چیز سے ہم رک گئے ہیں تو ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم نے جو کہا تھا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ابن سیرین کہا کہ مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی کتاب پہ عمل کرو، لیکن وہ پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ اور رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے والوں میں تھے. اللہ کی مہربانی اور کرم کا انداز لگائیے. وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے موقع دیتا ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اس کے رحم کے بغیر بلائی اور نیکی کا کوئی کام نہیں کرے. یہ بالکل واضح رہے، انسان کے ذہن میں رہے. یہ توفیق ہے اللہ تعالی، لا قوت الا باللہ. ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر جو ہمارے میں کوئی قوت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی. یہ بالکل انسان کا واضح کنسپٹ ہے. اگر کوئی نیکی بھی کر لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی تھی. فرمایا تھا آپ بھی؟ اصل میں کہا ہاں میں بھی. یہ صرف اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہوں گے. صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جانے کے سبب بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں نوازے، آمین. اس میں ہم آگے چلتے ہیں. جو آیات ہم نے 2 پڑھی ہیں ان کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی کے ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کے رخ پر چل سکو گے. دوسری آیت مبارکہ تھی مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. جو اس میں اسباق تھے شروع میں جیسے ہم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ تھام لے، اس کے موجودہ مضامین پہ یاد رکھیں، ان پہ عمل کریں. تقویٰ حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. پھر اللہ کا رحم اور فضل ہی ہم کو نقصان سے بچانے والا ہے. تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں، اس تصور کے ساتھ ساتھ ہمارا رب ہے، عظیم رب ہے اور بڑا جو رحمت کرنے والا رب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے. جیسے بنی اسرائیل کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا، اس میں رحمت کی تھی. تو ہم نے اپنی کتاب کو جو ہمیں دی گئی ہے، ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے اور اس کو بھی مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. مضبوطی سے تھامے، اس کے حقوق ادا کریں، یعنی اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو قائم کریں. اور جو یہ اس کے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقوق ادا کرنے میں مدد فرما. پھر ہم جائزہ لیں اپنا کہ کہاں تک کس حد تک ہم اس کو کر رہے ہیں اور ہم کس حد تک کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پھر اس کے لیے پلان بنائیں. اور سب سے اہم پلان کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں. تو ہم کہیں گے انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. عمل کی جو پہلی چیز ہے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، پڑھنا ہے. ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم سمجھیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے. ہم پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسماء افعال ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں، اس میں جو اسم آیا ہے وہ ہے خاسرین، اور خاسرین جو میں خاسر کی. تو یہ خاسر، خاسرون، خاسرین. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ایک اس میں یہ اسم آیا ہے خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال جو فتح، نصرہ، ضربہ، سمع کے وزن پہ ہیں. ورفعنا، اور اس نے اونچا کیا. تو رفعنا اس کے ساتھ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے اس کو. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ورفعنا اس نے جو کیا، رفع اس نے اونچا کیا، رفع اس نے اونچا کیا، یرفع وہ اونچا کرتا ہے، یرفع وہ اونچا کرتا ہے، ارفع اونچا کر، ارفع اونچا کر، رافع اونچا کرنے والا، رافع اونچا کرنے والا، مرفوع جس کو اونچا کیا گیا، مرفوع جس کو اونچا کیا گیا، رفع اونچائی، رفع اونچائی، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رافع مرفوع رفع. رافع مرفوع رفع. اب میرے ساتھ انشاءاللہ جو ہم تو 2 کر رہے ہیں آپس میں، آپ سب کو دعوت ہے کہ جہاں پہ بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں اس کو، اور ٹی پی آئی سے ریپیٹ کریں.
جیسے پوری شخصیت آپ کی اس میں شامل ہوتی ہے اور یاد رکھنا اس میں آسان ہو جاتا ہے. اگلے اس پہ جاتے ہیں، وہ ہے ذاکرہ. ذاکرہ اس نے یاد کیا. ذاکرہ اس نے یاد کیا. ذکرہ اس نے یاد کیا. یذکر وہ یاد کرتا ہے. یذکر وہ یاد کرتا ہے. اذکر یاد کر. اذکر یاد کر. ذاکر یاد کرنے والا. ذاکر یاد کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا گیا. مذکور جس کو یاد کیا گیا. ذکر ذکرہ ذکر ذکرہ یاد. یاد. یہ قرآن پاک میں 164 ٹائم آیا ہے اور یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. ذکرہ یذکر اذکر. ذکرہ یذکر اذکر. ذکرہ یذکر اذکر. ذکرہ یذکر اذکر. ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. اگلا ہم فعل لیتے ہیں. خاصی یہ نون کے طور پہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو ہم ورب کے طور پہ بھی فعل کے طور پہ دیکھیں گے. خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا. خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا. خسرہ اس نے نقصان اٹھایا. یکسرو نقصان اٹھاتا ہے. یخسر وہ نقصان اٹھاتا ہے. اکثر اس کو نقصان اٹھا. اخسر نقصان اٹھا. خاسر نقصان اٹھانے والا. خاسر نقصان اٹھانے والا. مقصور جس سے نقصان اٹھایا گیا. مقصور جس سے نقصان اٹھایا گیا. خسر خسران نقصان. خسر خسران نقصان. خسرہ یکسرو اکسر. خاسرہ خاسرہ یکسر اخسر. خسرہ یکسرو اکثر. خسرہ یکسر اخسر. خاسر مقصور خسران. خاسر مقصور خسر خسران. جزاک اللہ خیر. آگے ہم ویک لیٹر دیکھتے ہیں. اخذنا اخذا اس نے لیا. اخذا اس نے لیا. اخذا اس نے لیا. یاخذو وہ لیتا ہے. یاخذ وہ لیتا ہے. خذ لے. خذ لے. آخذ لینے والا. آخذ لینے والا. آخذ لینے والا. آخذ لینے والا. ماخوذ جس کو لیا گیا. ماخوذ جس کو لیا گیا. اخذ لینا. اخذ لینا. اخذا یاخذو خذ. اخذا یاخذ خذ. اخذا یاخذو خذ. اخذا یاخذ خذ. آخذ آخذ ماخوذ اخذ. ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. کانا ہے. کانا جو ہے قرآن پاک میں 1358 بار آیا ہے، لیکن ہر لائن ہر جو صفحے پہ 2 دفعہ جو ہے وہ کانا آتا ہے. جیسے وہ تھا. کانا وہ تھا. کانا وہ تھا. کانا وہ تھا. یکون وہ تھے. یکون وہ تھے. کن ہو جا. کن ہو جا. کائن ہونے والا. کائن ہونے والا. کون ہونا. کون ہونا. کانا یکون کن. کانا یکون کن. کانا یکون کن. کانا یکون کن. کائن کون. کائن کون. کائن کون. کائن کون. یہ ویک لیٹر تھے. اس میں کوئی جو ہے مزید فی کا کوئی نہیں آیا الحمدللہ. اب جو ہے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. صرف 1 منٹ کا گیپ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے شروع کرتے ہیں. اب جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح گہری سی سانس لیں اور دعا کریں ربی زدنی علما. معاذ آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو کر لیا. ڈاکٹر صاحب یکونو جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کانا وہ تھا، یکونو وہ تھے وہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ وہ تھے مجھے ایسا سننے میں آیا. کانا وہ تھا. یکون وہ ہوتا ہے. کن ہو جا. کن ہو جا. جزاک اللہ خیر. آج ہم اس سبق میں جو ہے وہ آمنا جو لفظ وہ پڑھیں گے. تو یہ 812 بار آیا ہے. تو اس میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی لفظ اگر ایڈ ہوتا ہے تو اس میں مزید بھی کہتے ہیں. جیسے علیمہ سے علامہ ہے، تشدید زائد ہے اس میں. اور سالمہ سے اسلمہ ہے، اس میں حمزہ زائد ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک میں 8200 بار جو ہے اس وزن کے الفاظ آتے ہیں. تو ان کا جو اس کے باب ہے ان کو ہم یاد کرنے کے لیے، باب میں علامہ حاسب اسلم ہے، تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں. تعلیم اور معاشرہ اسلام کے بنیادوں میں سے ہیں. اس کو ایک سینٹنس بنایا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے. علامہ حاسب اسلمہ، جیسے ہمارے اس میں سے فاتحہ، نصرہ، ذہبہ اور زاربہ اور سمع ہم نے بنایا تھا کہ فاتحہ قرآن کھولو گے،
نصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سامیہ سن لو. اس طریقے سے یہ ہم نے بنایا. علیمہ تعلیم، حاسبہ محاسبہ، اسلمہ اسلام. تعلیم اور اسلام، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلافہ، اختلاف مت کیجیے، بلکہ استغفرہ، بلکہ استغفار کیجیے. اس میں جو ورڈز ہیں اختلافہ، استغفرہ، اختلافہ سے اختلاف، استغفرہ سے استغفار. تو یہ ہمارے پاس 5 ورڈز آگے جو بیس ورڈ ہیں اس کے، جن کے باب ہیں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ. تو آگے 3 اس میں ایڈ ہوئے ہیں. تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. تو اس کے لیے سینٹینس بنایا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر ہو انقلاب. انقلاب مطلب ہے تبدیلی. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی طرف سے بہتر ہو انقلاب. تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. ہم یہ ریپیٹ کریں لگاتار. اس کے بعد جو ہم نے پہلے سے جو اس کے مزید فی کے علاوہ جو ہم نے ورڈ پڑھے تھے، اس میں جیسے میں نے آپ سامنے کیا، اس میں صحیح الفاظ سے، جس میں افعال تھے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع. کمزور الفاظ تھے وہبہ، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قالا، زیادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دا، ہدا، اس سے دعا کرو ہدایت کی. پھر یکساں حروف والے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 1312 ہیں. زنہ، زلہ، اس کے ایکویولنٹ الفاظ پڑھ رہے ہیں. تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں آمنہ، یہ اس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ہے. اور اس میں جو آلریڈی ہم نے علامہ کے باب میں واللہ پڑھا تھا، حاسبہ کے باب میں نادا پڑھا تھا، اسلمہ کے باب میں قامہ اور القا پڑھا تھا. قامہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا ہے. تو انشاءاللہ اس کو آمنہ سے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، وہ ایمان لایا. آمنہ، وہ ایمان لایا. امینہ، امن میں ہوا. آمنہ، یہ 2 دفعہ جو ہے الف آتا ہے. جیسے الف کھڑی کا یہاں پہ بہت اچھی اگزامپل ہے کہ اللہ کے الف کے اوپر جو کھڑی الف آتی ہے اس کو لمبا کیوں کرتے ہیں کہ الف ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ 2 الف ہیں، اس میں 2 الف کے ایکویولنٹ آواز آئے گی آمنہ، کیونکہ ہم نے 2 الف کو اگر ہم آمنہ پڑھیں گے تو یہ جو نا ایک الف ہم نے پڑھا، دوسرا الف ہم جو مس کر گئے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں اگر مد آتی ہے، وہ بڑی والی مد آتی ہے ایسے والی، تو وہ ریپیٹ ہوتے ہیں 3 الف کے برابر، 4 الف کے برابر. تو اسی کے حساب سے اس کی لمبائی، اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. یہاں پہ یہ 2 الف ہیں تو آمنہ، ایمان لایا. امینہ، عمل میں ہوا. یہ مین روٹ ورڈ ہے، اس کا ورب ہے. اور اس میں ایڈیشنل جو ہے وہ الف ایڈ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لایا، ایمان لائے یا امن دیا. تو اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی ماضی میں کہ آمنہ، وہ ایمان لایا. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنتا، آپ ایمان لائے. آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتم، آپ سب ایمان لائے. آمنا، ہم سب ایمان لائے. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. آمنہ، وہ ایمان لایا. وعد بھائی میں پڑھوں؟ پڑھ لیں آپ. اچھا اوکے، بولے. آمنہ، وہ ایمان لایا. آمنہ، وہ ایمان لایا. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنتا، آپ ایمان لائے. آمنتا، آپ ایمان لائے. آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتم، آپ سب ایمان لائے. آمنتم، آپ سب ایمان لائے. آمنا، ہم سب ایمان لائے. آمنا، ہم سب ایمان لائے. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے میرے سے ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں، میرے اور امان اللہ بھائی کے ساتھ. آمنا، وہ ایمان لایا. آمنا، وہ ایمان لایا. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنتا، آپ ایمان لائے. آمنتا، آپ ایمان لائے. آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتم، آپ سب ایمان لائے. آمنتم، آپ سب ایمان لائے. آمنا، ہم سب ایمان لائے. آمنا، ہم سب ایمان لائے. عربی میں اب اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. آمنا، آمنو. آمنا، آمنو. آمنتا، آمنتو. آمنتا، آمنتو. آمنتم، آمنا. آمنتم، آمنا. آمنا، آمنو. آمنا، آمنو. آمنتا، آمنتو. آمنتا، آمنتو. آمنتم، آمنا. آمنتم، آمنا. اس کو عربی بول چال میں استعمال کرتے ہیں. حل آمنا، کیا وہ ایمان لایا؟ نعم آمنا، ہاں وہ ایمان لایا. ہم اللہ بھائی آپ ریپیٹ کیجیے گا اس کا جواب، مجھے پتا ہے آپ کو علم ہے. حل آمنا، کیا وہ ایمان لایا؟ نعم آمنا. حل آمنو، کیا وہ ایمان لائے؟ نعم آمنو. وہ ایمان لائے. حل آمنتا، کیا آپ ایمان لائے؟
نعم نام آمنتو نام آمنتو ہاں میں ایمان لایا. حل آمنتم کیا آپ سب ایمان لائے؟ نعم نام آمنا نام آمنا ہم سب ایمان لائے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم. حل آمنا نعم آمنا حل آمنو نعم آمنو حل آمنتا نعم آمنتو حل آمنتم. نعم آمنا جزاک اللہ خیر. حل آمنا باللہ کیا وہ اللہ پر ایمان لایا؟ نام نعم آمنا باللہ آمنا باللہ ہاں وہ اللہ پر ایمان لایا. حل آمنو باللہ نعم آمنو باللہ حل آمنت باللہ نعم آمنتو باللہ حل آمنتم باللہ. نعم آمنا باللہ جزاک اللہ خیر. اس کا مضارع دیکھتے ہیں. مضارع یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں. اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں. تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا واللہ بھائی. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. تؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں. تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں. تؤمنو میں ایمان لاتا ہوں. تؤمنو میں ایمان لاتا ہوں. تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں. تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں. تؤمنو میں ایمان لاتا ہوں. تؤمنو میں ایمان لاتا ہوں. تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں. اب جو عربی والا پارٹ ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے دو دو کر کے اکٹھا. یؤمنو یؤمنون یؤمنو یؤمنون یؤمنو یؤمنون یؤمنو یؤمنون تؤمنو اؤمنو تؤمنو اؤمنو تؤمنو اؤمنو تؤمنو اؤمنو تؤمنون نؤمنو تؤمنون نؤمنو تؤمنون نؤمنو. تؤمنون نؤمنو. جزاک اللہ خیر. آگے ہم اس کے لیتے ہیں بول چال لیتے ہیں. حل یؤمنو کیا وہ ایمان لاتا ہے؟ نعم نعم یؤمنو ہم یؤمنو. حل یؤمنون کیا وہ سب ایمان لاتے ہیں؟ نعم یؤمنون. ہم یؤمنون. حل تؤمنو تؤمنو کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ نعم نعم اؤمنو. نعم اؤمنو ہاں میں ایمان لاتا ہوں. حل تؤمنون کیا آپ سب ایمان لاتے ہیں؟ نعم نعم نؤمنو. نعم نؤمنو ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں. آگے حل یؤمنو بالآخرہ کیا وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے؟ نعم نعم یؤمنو بالآخرہ. ہم یؤمنو بالآخرہ. حل یؤمنون بالآخرہ کیا وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم یؤمنون بالآخرہ. حل تؤمنو بالآخرہ کیا آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم اؤمنو بالآخرہ. تؤمنو بالآخرہ. حل تؤمنون بالآخرہ کیا آپ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم نؤمنو بالآخرہ. ہم نؤمنو بالآخرہ. الحمدللہ. ہم اس کا جو ہے وہ بہت آسان ہے اس کا امر بنانا. امر بنانے کے لیے جو آخری پہ سکون آتا ہے اس سے پہلے لفظ پہ زیر آتا ہے. یہ ہم اسٹینڈرڈ پڑھنے ہیں. مزید فی میں سب میں ایک ہی اس کا طریقہ ہے. تو آخر میں اسلمہ کا لام پہ زبر جو تھا وہ زیر میں چینج ہو گیا اور جو زبر تھا وہ میم کے اوپر جو تھا وہ سکون میں چینج ہو گیا. اسلم اسلم جو ہے وہ اس کا بنے گا امر کا صیغہ اسلم بنے گا. اور اس سے جو ہے وہ اسی کے ایکویولنٹ آمنہ سے ہم جو ہو گئے آمین. آمنہ سے آمین. میم کے جو میم پہ زبر تھا وہ زیر میں چلا گیا اور نون کے اوپر جو زبر تھا وہ سکون میں چلا گیا. آمین. تو یہ آمین ایمان لا. آمینو ایمان لاؤ. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. آمین ایمان لا. آمین ایمان لا. آمینو ایمان لاؤ. آمینو ایمان لاؤ. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. آمین ایمان لا. آمین ایمان لا. آمینو ایمان لاؤ. آمینو ایمان لاؤ. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. عربی میں ریپیٹ کریں گے. آمین آمینو.
آمن آمنو، لا تؤمن لا تؤمنو، لا تؤمن لا تؤمنو، آمین ایمان لا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ آمینو، اومینو میں ایمان لاتا ہوں، آمینو ایمان لاؤ، کیا جواب ہوگا اس کا؟ نؤمنو، نؤمنو، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، آمین اومینو، نؤمن، آمینو نؤمنو، نؤمنو۔ اب اس میں جب فاعل اور مفعول دیکھتے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے کہ جو ہے اس کا الف ڈراپ ہوگا، ویک لیٹر اور میم لگ جائے گا شروع میں، میم پیش، اور اس کے بعد لاسٹ والے سیکنڈ لاسٹ لفظ پہ زیر آ جائے گا، اور جب ہم اس کی مفعول بنائیں گے اس کے بعد جو اس پہ زبر آ جائے گا، اور آخری میں جو ہے وہ میم پہ، وہ ڈیپینڈ کرے گا جملے پہ، اس پہ دو زبر بھی آ سکتے ہیں، اگر یہ آبجیکٹو فارم ہے، اگر سبجیکٹو فارم میں دو پیش بھی آ سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا اس میں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ فاعل اور مفعول بنیں گے۔ فاعل میں ہمیشہ مسلم زیر، مسلم زبر، مسلم فاعل اور مسلم مفعول۔ ایسے ہی جو ہے وہ مومن مومن، مومن جو ہے وہ فاعل، مومن مفعول، مومن مومن ایک کے نیچے زیر دوسرے زبر۔ ایسے اسلام پہ حمزہ اور الف اس میں لگتا ہے اسلام پہ، ایسے ہی ہم جو ہے جب آمین سے کریں تو ایمان بن جائے گا، الف کے نیچے حمزہ آ جائے گا اور الف اس میں ایڈ ہو جائے گا، حمزہ اور ایڈ ہوگا تو ایمان بن جائے گا، تو ایمان جو ہے اس کا مصدر بن جائے گا۔ تو مومن ایمان لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا، ابھی جس پر ایمان لایا گیا تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے۔ تو ایمان ایمان لانا، ایمان ایمان لانا، مومن ایمان لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا، ایمان ایمان لانا۔ ایمان ایمان لانا۔ حل انت مومن، کیا آپ مومن ہیں؟ نام نعم انا مؤمن، ہمیں مومن، میں ایمان لانے والا ہوں۔ حل انتم مومنون، کیا آپ سب مومن ہیں؟ نام نعم نحن مؤمنون، نام نحن مومنون۔ جب ہم اس میں مؤنث لیتے ہیں تو یہ کہ ہوا امنا، وآمنا، ہوا امینا وہ ایمان لایا، ہوا امینا، ہوا آمنا، وہ آمنا وہ ایمان لایا، ہیا آمنت وہ عورت ایمان لائی۔ اب میں سے ریپیٹ کیے گا، ہوا آمنا وہ ایمان لایا، ہوا آمنا وہ ایمان لایا، یا آمنت وہ ایمان لائی، یا آمنت وہ ایمان لائی، وہ آمنا وہ ایمان لایا، وہ آمنا وہ ایمان لایا، یا آمنت وہ ایمان لائی، یا آمنت وہ ایمان لائی، وہ یومنو وہ ایمان لاتا ہے، وہ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یا تومنو وہ ایمان لاتی ہے۔ یا تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ ہم نے آلریڈی پورا کر لیا ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ آخری جو ہے اس پہ سلائڈ سیکنڈ لاسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں، ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ اس کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے کی اور بہترین سے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔